السلام علیکم ٹو آل کمیونٹی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں اگین آپ سب کو اپنے چینل علم عمل پر خوش آمدید کہتی ہوں. تو آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ٹاپک، ایک نئے جذبے اور ایک نئی نیت کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک آپ سب کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے پردہ. پردہ ایک لفظ، ایک پہچان ہے. پردہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ پردہ عزت اور حیا کی علامت ہے. پردہ عزت اور حیا کی چادر ہے. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے والی خواتین کمزور ہیں. نہیں، وہ کمزور نہیں ہیں، بلکہ وہ جب رستے سے گزرتی ہیں تو وہ ہر دیکھنے والے پر یہ تاثر چھوڑتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کی بیٹی ہیں. ان پر آوازیں نہ کسی جائیں، ان پر آنکھیں نہ گھاڑی جائیں. جب ان کو دیکھیں وہ پردے میں ہیں تو اپنی نظریں جھکا لی جائیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ پردہ کرنے والی عورت کمزور نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لیتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہمت. پردہ ایک عورت کو بے پناہ عزت دیتا ہے. پردہ ایک عورت کو حرمت کی حفاظت کرتا ہے. پردہ نفرت نہیں ہے، محبت اور ادب سکھاتا ہے. تو پھر ہم کیسے لوگوں کی باتوں کے لیے پردہ کرنا چھوڑ دیں؟ اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تو صرف دکھاوے کے لیے پردہ کرتی ہے. 43 اور 45 ڈگری کی گرمی میں اگر ایک عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کے، اپنا چہرہ ڈھانپ کے، خود کو ڈھانپ کے، برقعے کے ساتھ، چادر کے ساتھ، پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے، اگر اس نے دکھاوا ہی کرنا ہے تو وہ سردیوں میں محدود رکھے، سردیوں تک محدود رکھے اپنا پردہ. وہ جو 43 45 46 ڈگری کی گرمی میں وہ عورت پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے، وہ کس بات کا دکھاوا کرتی ہے؟ وہ کیوں اتنی گرمی برداشت کرتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے اور اس کی ذات کے لیے. جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتی، بلکہ وہ پورے معاشرے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ حیا بھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے. تو پھر ہم کیسے پردہ نہ کریں؟ یہ مت سمجھو کہ پردہ صرف ایک کپڑا ہے. یہ ایک کپڑا نہیں ہے صرف، یہ تو ایک عہد ہے اللہ سے وفاق. تم کیسے پردہ کرنے والی عورت کو کمزور کہتے ہیں؟ پردہ تو اظہار ہے اپنے دین سے محبت کا. جو عورت پردہ کرتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے، چمکتی ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے چمکتی. ایک عورت جس نے اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرنا شروع کیا وہ اللہ کے سرخرو ہوا، وہ چمکتی ہے وہاں. پھر آپ کیسے پردہ نہیں کرتے؟ پھر آپ کیسے لوگوں کی باتوں پر سوچ کے پردہ کرنا چھوڑتی؟ وہ دنیا کی نظروں میں نہیں بلکہ اپنے رب کی نگاہوں میں پیاری بنتی، خوبصورت بنتی ہے. اب سوچیں کہ آپ اس دنیا کی زیب و زیبائی چھوڑتے ہیں جب آپ ہر کام کریں لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے کریں. کیسے؟ جیسے دیکھیں، آپ نے آپ نے بال بنائے، آپ سجیں سوریں، میک اپ کریں، تیار ہوں، اچھے کپڑے پہنے، لیکن جب آپ باہر جائیں، حیادار عورت کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ بال بناتی ہے، سنوارتی ہے اور پھر حجاب کر لیتی ہے. وہ اچھے برانڈڈ کپڑے اگر پہنتی ہے پھر وہ اوپر ابایا پہن لیتی ہے. یعنی کہ وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی چیز میں وہ سجی سوری ہوئی ہے، لیکن وہ برقع پہنتی، وہ حجاب کرتی، وہ تیار ہو کے نقاب کر لیتی. تو کیا یہ آپ کے نزدیک حیادار عورت کی پہچان نہیں ہے؟ تو کیا دیکھنے والوں پہ اس عورت کے عزت کرنا فرض نہیں ہے؟ فرض ہے. جب کوئی انسان عورت کو حجاب میں دیکھتا ہے نا، کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی لڑکا، وہ اپنی نظریں خود بخود جھکا لے. اور آپ کے پردے میں صرف پردہ آپ نے اس لیے نہیں کرنا کہ لگ خوش ہو جائیں گے، اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کریں. آپ اپنی آنکھوں سے برا نہ دیکھیں، وہ اپنے کانوں سے برا نہ سنیں، اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. جب آپ کے سامنے کوئی نامحرم شخص موجود ہو وہ اپنی نظریں جھکا. یہ آپ پر فرض ہے. پردہ صرف عورت پر فرض نہیں ہے، پردے کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں کہ آپ نے پردہ کیا تو آپ کی نیت بھی ہو. بات پھر کہاں پہ آ گئی؟ نیت پہ. اگر آپ پردہ کرتی ہیں صرف اس لیے کہ کپڑے اچھے نہیں ہیں تو آج میں برقع پہن کے چلی جاتی ہوں، اچھا آج میرے بال صاف نہیں ہے تو میں حجاب کر لیتی ہوں، اچھا آج میرا منہ اچھا نہیں لگ رہا، فیس اچھا نہیں لگ رہا، میں مطلب
ٹھیک سے میں پیاری نہیں لگ رہی تو میں نقاب کر دیتی ہوں، یہ پردہ نہیں ہے. نیت سے پردہ کریں. اگر آپ پردہ کر دیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا. تو یاد رکھیں، پردہ کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہاری بندگی کا ثبوت ہے، یہ تمہاری عزت کا زیور ہے. پردہ صرف ایک پوشاک نہیں ہے، یہ تو عورت کا تاج ہے، عزت کا، حیا کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے. تو پردے کو آج سے شروع کریں اور اللہ کے حکم کے لیے شروع کریں. اس لیے نہیں کہ آپ نے سردیوں میں برقع پہننا شروع کر دیا اور سردیوں میں نقاب کرنا شروع کر دیا اور گرمیوں میں آپ شروع میں حجاب پہ آ گئے اور بعد میں دوپٹہ آپ کے گلے میں نہ. اس طرح کا پردہ نہیں. آپ اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وقف کر دیں کہ آپ نے پردہ کر. سوچیں تو کچھ لوگ، کچھ لڑکیاں اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ آج کل کے زمانے میں کہ لوگ مطلب وہ اگر بڑی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے رشتے نہیں آتے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دین کے لیے محبت ڈالی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پردے کے لیے حکم ڈالا ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ آپ پردہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ آپ کے لیے نیک اور اچھے رشتے بھی بھیجیں. یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، یہ آپ کے قابل ہی نہیں. تو خود کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری راہیں آسان کر. یہ تو بڑا سنا سمجھا قول ہے کہ اگر ایک در بند ہو جاتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں. تو پھر آپ کس کے ڈر سے پردہ نہیں کرتے؟ اس دنیا کے ڈر سے. کیوں؟ یہ دنیا محض ایک دھوکہ. یہاں پہ آپ کے کیے گئے اعمال کا بدلہ آپ کو اس دن ملنا ہے جس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو رہے ہیں، جس دن اسرائیل سور پھونکے گا. اس دن آپ کس کو جا کے اپنی زیب و زینت دکھائیں گے؟ اس لیے اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو چادروں سے ڈھانپ لیں اور اپنا کوئی بھی عضو سوائے ہاتھ، پاؤں اور ان 2 چیزوں کے اور ان کے علاوہ آپ جو ہے اپنے کسی عضو کو نمایاں نہ ہونے. اور برقعے میں آپ ڈفرینٹ سٹفس آج کل آ گئے ہیں برقعے، لیکن آپ کوئی ایسا برقع استعمال کریں کہ جس میں آپ کے جسم کی نمائش نہ ہو، جو کھلا ہو. آپ کوشش کریں کہ اپنے سائز سے ڈبل برقع لیں، ڈبل سائز کا برقع لیں. دین یہ چیز جو ہے آپ شروع کریں گے جب آہستہ 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 آپ کو عادت ہو جائے گی. کوئی 1-1.5 ہفتہ آپ زبردستی کریں، اس کے بعد یہ آپ کا معمول بن جائے گی. دین آپ کو مشکل نہیں ہوگی. پھر آپ کو پردے میں 43 ڈگری کا ہو یا 45 ڈگری ٹیمپریچر ہو، آپ کو گرمی نہیں لگے گی. اس کو عادت بنائیں، اس کو فرض سمجھ کے کریں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، اس کو نیت سے کریں، خوش ہو کر کریں. تو پھر یہ آپ کو آسانی دے، نہ کہ یہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث. اور اپنے حجاب کی حفاظت کریں، وہ آپ پر فرض. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.